السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر کو مکمل کرتے ہیں. کل ہماری آیت نمبر 33 آدھی ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 33 میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قتل کرنے میں اسراف کیا کہلاتا ہے یا کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بات ہم نے کی تھی اس میں ہم نے 2 پوائنٹس دیکھے تھے. ایک تو یہ کہ لاش کا مسلح کرنا یہ منع ہے، اسراف کے اندر آتا ہے. دوسرے کسی بھی باڈی کو جو کہ قصاص کے نتیجے میں قتل کی جا رہی ہے اس کو ٹارچر دے کر مارنا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور اس کی صورت اسراف میں یہ ہوتی ہے کہ ایک تو خون بہا بھی لے لیا، یعنی دیت بھی لے لی، بلڈ منی بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر قتل بھی کر دیا. یہ بھی اسراف ہے، یعنی بدلہ لینے کے لیے نا اس طرح کا طریقہ اختیار کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جوش انتقام میں جو مجرم ہے، نہ صرف یہ کہ مجرم کو قصاص تو مجرم کو مارنا ہوتا ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ اس کے دوسرے بھائی کو بھی مار ڈالا، اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ قتل کرتے وقت بھی جہاں اجازت ہے وہاں پر بھی تمہیں اسراف سے کام نہیں لینا ہے. تو یہاں پہ یہ ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں اب ہم تھوڑا سا قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا. اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کر کھا لیا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا، کسی کو ناحق مار دیا ہوگا. تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور اس کے بعد جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے حقوق جو باقی رہیں گے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اب آپ سوچیں کہ ایک تو کیا ہوگا کہ مظلوموں میں اس کی جو کچھ اس نے نیکیاں کمائیں وہ ایک تو پہلی بات بانٹ دی گئیں. اب اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو غلطیاں مظلوموں کی ہوں گی وہ بھی اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی. تو بڑا ہی سخت معاملہ ہے. آپ سوچیں کہ جو انسان جو ہے وہ کسی نے قتل اگر کیا ہے، اور قتل کے علاوہ بھی دیکھیں کیا باتیں آ رہی ہیں، معمولی ہیں یہ تو باتیں ہماری نظر میں، گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا اور کسی کا مال کھا جانا. یہ تینوں چیزوں کو تو ہم کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے نا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ قتل کا ذکر ہے جو ہمارا ٹاپک یہاں پر ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایون تہمت لگانا یا کسی کو مال کھا لینا، دھوکہ دینا، یہ بھی تمام چیزیں جو ہے اس کی کتنے سیریس جو ہے آگے ریپرکشنز ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں اگلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ 2 ہیں اس میں احکامات. آیت نمبر 34 میں پہلا دیکھتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. پہلے اتنا دیکھتے ہیں یہاں تک. کیا اس کا ترجمہ ہے کہ مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب اس کو اگلا حکم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلا جو حکم دیا ہے وہ ایک یتیم کے حوالے سے دیا ہے. اور یتیم کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی بچہ ہے، بچی، اس کے والدین فوت ہو گئے. اب اس کے بعد ایک شخص نے، کسی بھی خاندان کے شخص نے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، جس کو ہم گارجین شپ کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ویسے تو یتیم کے مال میں سے لے کر، اور گارجین کو یہ اختیار ہے کہ اس کی تعلیم پر، اس کے کھانے پینے پر، تمام چیزوں پہ خرچ کرے. لیکن مثال کے طور پہ چچا ہے، چچا نے یہ کام کیا جو کہ کرنا بھی چاہیے نا. یعنی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے والد کی طرف کے رشتے ہوتے ہیں نا، اصل میں اسلامی لحاظ سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایک امیزنگ بات ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے، ماں کی طرف کے. ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے نا کہ بیچاری ماں جو ہے، یعنی اب لڑکی مر گئی تو ماں کی ذمہ داری ہے، جو پیچھے ماں رہ گئی یعنی نانی، یوں سمجھے.
نانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خرچہ بھی اٹھائیں اور سب بچوں کو بھی دیکھیں اور کفالت بھی کریں، لیکن اسلامی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ باپ کے رشتہ داروں کی طرف، چچا، تایا، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال آپ فرض کر لیں کہ کوئی چچا ہیں، انہوں نے کفالت اٹھائی، تو اب چچا کے اوپر دو چوائسز ہیں کے پاس۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو وہ یتیم کے ہی مال میں سے پیسہ لیں اور اسی میں سے جیسے اپنا ایک بجٹنگ کر لیں کہ آدھے پیسے یعنی یہ بچے کے، میں اس کے پیسوں سے اس کو یہ چیزیں دلا رہا ہوں، اور اپنا اکاؤنٹ الگ رکھیں، تعلیم پر بھی لگائیں، تمام چیزوں پہ لگائیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر چچا جو ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں اور وہ احسان کے طور پر اپنے یتیم جو بھی بچہ ہے ان کے پاس آیا ہے بھائی کی طرف سے، تو اس کے بچے کے لیے وہ کیا کریں کہ اپنا کھانا پینے میں سے اس کا حصہ لگا دیں، یعنی اس سے نہیں لیں کھانے پینے کے پیسے، تعلیم کے لے لیے، کھانے پینے کے نہیں لیے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی لحاظ سے یہ ایک طرح سے جو خرچہ وہ کریں گے یہ صدقہ ہے اس بچے کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے نا صدقات کی کتنی اہمیت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی، آگے ہم حدیث بھی دیکھیں گے لیکن ویسے میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، مفہوم حدیث، کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو۔ اتنا زیادہ یتیم کے مال کی حفاظت ذمہ داری ہے گارجین کی، بہت زیادہ، یعنی اس کے سخت احکامات ہیں۔ پھر کچھ اور ہم احادیث سے دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے شہادت والی انگلی اور ان دونوں کے درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی یوں جیسے نہیں کہتے کہ دونوں یعنی برابر ہوں گے، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے۔ یعنی مراد یہ کہ یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے، اتنا نوبل کاز ہے، اتنا اچھا کرنے کا کام ہے کہ جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس کے ایک ایک بال کے حساب سے اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسے مسند احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ تو یعنی یہ کہ مراد کیا ہے، سر پر ہاتھ پھیرنا بیسکلی کیا ہے، ایک شفقت کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک جو یتیم بچہ، بن باپ کا جو بچہ ہے، اس کو صرف کھانا یا کپڑے نہیں چاہیے ہوتے، صرف اتنی اس کی نیڈ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کچھ ایموشنل نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ریسرچز ہیں اس سے یہ بات پروون ہے کہ چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ ایجڈ لوگ ہوں، ان کو جو ٹچ ہوتا ہے ہاتھ کا وہ ان کو بڑا سوت کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے والدین کے لیے بھی یہ چیز اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یتیم بچوں کو کہ جب ان کو ٹچ کیا جائے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، تو ان کے لیے یہ چیز بڑی سودنگ، بڑی پرسکون کرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر بن باپ کے بچے تو ویسے ہی آپ دیکھ لیجیے نا کہ ماں باپ کی محبت سے بالکل دور ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کس طرح تھپک کے سلاتی ہے، یا کیسے باپ جو ہے وہ اپنی گودی میں لے کے بچے کو بیٹھتا ہے۔ جب عام طور پہ جو بچے بڑھتے ہیں اور پلتے ہیں ان کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا، یتیم بچوں کو، کہ کیا ماں باپ کرتے کیا ہیں، محبت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایسے میں اگر کوئی خاندان میں اس طرح کے موجود ہوں، آپ کے خاندانوں میں یا آپ کے محلے میں یا کہیں بھی آپ کو پتہ ہے، آرفنیجز کا بھی ذکر ہم آگے جا کے کریں گے، تو یہ ایک ہماری اسلامی لحاظ سے ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ صرف یہ آیات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں بڑے حقوق بتائے، یہ کافی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو اپلائی کریں تاکہ ہم بھی اس اجر میں شامل ہو سکیں کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنت کے حوالے سے بشارت ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ معمولی کام تو نہیں ہے نا، کہ کرنے والا کام ہے کہ انسان پریکٹیکلی اس کو کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں، یہ چیز نہیں، یہ بھی بڑی مشکل ہے، فلاں چیز نہیں اسلام میں، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے، بھائی وہ بھی نہیں، حجاب بھی نہیں ہوتا، سود بھی نہیں چھوڑ سکتے، فلاں کام بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جو کرنے والے کام ہے وہ تو کر لینا۔ اگر آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تو بہت ساری چیزیں قرآن میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہیں جو کہ انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ کون سا ایسا خاندان ہوگا کہ جہاں دور دور چلیں، کوئی اللہ خیر رکھے، اللہ اپنی رحمت رکھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی پسندیدہ بات ہے، لیکن دور دور کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے نا، ہمیں پتہ تو چلے گا نا کہ فلاں کے بچے ہو گیا، ابھی یہ کون سی ایسی انیوژل بات ہے۔ تو ایسے میں ضرور اپنا ایک رول پلے کریں، ان کو اسپیشلی جا کے ٹائم دیں،
اور یہ ان کی نفسیاتی اور جذباتی جو ان کی نیڈز ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اور میری سرپرستی میں ایک صاحب جائیداد یتیم ہے، یعنی اس کے پاس کافی پیسہ ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنے یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ اسراف نہ کرو اور جلد بازی سے کام نہ لو، نہ اپنی جائیداد بنانے کی فکر کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ جو ہے نا فائن لائن، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایک آدمی کا مسئلہ تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ بعض دفعہ کچھ احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جو انڈیویجولی کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ان کو آپ نے الگ سے جواب دے دیا، یا عام طور پہ اپلائی نہیں ہو رہی بات۔ ایک تو پہلی بات یہ جانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سوچیں نا کہ کوئی ایک انسان خود ہی بہت غریب ہے اور کوئی خاندان میں نہیں، اسی پر کفالت کی ذمہ داری پڑ گئی، اب وہ کیا کرے؟ تو کفالت ایسی صورت میں صاحب جائیداد یتیم ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کے مال کو وہ آگے انویسٹ کر دے۔ یہ علماء باقاعدہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ یہ بات ہے علماء کی طرف سے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ گارجین کی ذمہ داری ہے، تو وہ یہ نہ ہو کہ اس کو رکھا رہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا وقت کی دھول اسے کھا جاتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ انفلیشن کی وجہ سے نا وہ پیسے کی ویلیو 10 سال آگے جا کے وہ نہیں رہے گی نا۔ تو اگر کوئی گارجین جو ہے اس پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بزنس میں لگاتا ہے، پھر ظاہر کوئی کوشش بھی کرے گا نا، وہ محنت بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ تو بچہ ہے گھر میں جس کا پیسہ ہے، تو اب جو یہ کچھ محنت کر رہا ہے اور جو وقت لگا رہا ہے بچے کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے اس کی جاب کر رہا ہے، تو اس ضمن میں وہ ایک سارٹ آف سیلری کہہ لیجئے، اس کو ایک سروس کے پیسے کہہ لیجئے، مجبوراً وہ لے سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے لے کے اور کھانا شروع کر دے اور اس کے سارے مال کو ختم کر دے، یعنی مراد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیسے کو لگائے اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت اس میں سے اس کی سروس کرنے کے حوالے سے دیکھیں کیا لکھا ہے، اسراف نہ کرو، یعنی اب یہ نہ ہو کہ کھانے پینے سے بڑھ کے اب تم نے نا ایکسٹرا خرچہ کرنا شروع کر دیا کہ پروفٹ دیکھ کے کہ بھئی بڑا پروفٹ آ رہا ہے، نہیں، اگر پروفٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی بچا کے سیو کر کے یتیم کے لیے رکھو۔ اچھا، اب آگے جو میں بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں اسی حوالے سے کرنے جا رہی ہوں کہ ایک حدیث پہلے آپ سن لیں۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ یعنی 2 ٹپس ہیں، اگر کسی کو یہ دل میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے، اور دل کے سختی ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا، یتیم یا غریب بچوں کو دیکھ کے رونا نہیں آتا، یا یہ کہ کوئی بہت بڑے حادثات ہو جائیں یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی انسان کو رونا آنکھوں سے نہیں آتا، یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایک تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اور سیکنڈلی چیز کیا ہے، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، یہ کہہ کے وہ دین کے کسی بھی حکم پہ عمل نہیں کرتے، تو ایک تو ان کے لیے بات یہاں پر ایک بہت بڑی اپارچونٹی کھلی ہے کہ بھئی وہ یتیموں کا خیال کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم دین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب لوگ ایک ہی کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر سب سے کہا جائے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے کہا جائے کہ آپ لوگ سب جو ہے درس دیں، سب درس دینا شروع کر دیں، تو سب نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اب کرنے کا کام کیا ہے، کچھ لوگ درس دے رہے ہیں، کچھ لوگ پیمفلیٹس آگے بانٹ دیں، کچھ لوگ فلائرز آگے بانٹ دیں، کچھ لوگ ایسے ہی ورڈ آف ماؤتھ سے، یعنی جو بات اچھی یہاں پتہ چلی گھر والوں کو جا کے بتا دیں، اپنی فرینڈس کو بتا دیں، کوئی واٹس ایپ میسج کچھ ہیں وہ ذمہ داری لے لیں کہ جو واٹس ایپ میسج آتا ہے چلو ہم اس کو آگے کر دیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں قرآن کا حکم اللہ تعالیٰ کا پڑھا یتیموں کے بارے میں، تو وہ اب اپنے محلے میں یا اپنے خاندانوں میں نکل جائیں اور وہ یہ سروس انجام دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گفٹ آپ لے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ان کو آدھا گھنٹہ ان کو ٹائم دیں، تو یہ ورتھ ہے۔ خالی گفٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اصل چیز ان کو وقت دینا ہے، ان کو محبت دینا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، ان کو پیار کرنا ہے۔ تو یہ کام جو ہے مثال کے طور پہ یہاں پر SOS ولیجز ہیں، کاشانہ اطفال ہے،
یہاں پہ ڈیفینس میں مشال کے نام سے آرفنیج ہے, یہاں پہ ہماری بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں فرح کے نام سے, تو ان کو جب یہاں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی تھیں تو اس کے بعد وہ اتنی اس سے متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے عرصہ انہوں نے وہاں پہ پڑھایا ان کو, اور انگلش اور میتھس جیسے سبجیکٹ انہوں نے پڑھائے تھے. یعنی دینی تعلیم کے علاوہ بھی وہ وہاں آپ تعلیم ان کو دے سکتے ہیں, یعنی یہ سب ان کی سروس ہے کرنے کی. تو ان کو یہیں سے پتہ چلا تھا, کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ان کو دے دیا تھا مشال میں, کیونکہ ہمارے پروجیکٹس وغیرہ جو آپ کو پتہ ہے اس میں بنیاد میں ہوتے ہیں, ان میں سے ایک پروجیکٹ تھا پچھلی دفعہ. تو اس طرح سے بھی آپ معلومات کر کے, اور آپ یہ بھی ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے اور بہت بڑا کام ہے کرنے کا کہ آپ وہاں جا کے ٹائم لگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے ان کو مثال کے طور پہ دنیاوی تعلیم بھی دی. تو ظاہر ہے ان لوگوں کا جو جن اسکولوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ تو ان کا انگلش یا میتھس وغیرہ کا نہیں ہوتا نا, یا اردو بھی ایون ان کی ویک ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی سروس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نماز پڑھانا سکھا دی, وضو کرنے کا پراپر طریقہ بتا دیا. تو یہ بہت بہت بڑا کرنے کا کام ہے کہ اگر میں مراد یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہاں پہ جیسے آپ قرآن پڑھنے والے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ میں سے ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ ہم درس نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, کہ یہ کہ ابھی ہمیں اتنا علم نہیں ہے, یا ہم اپنے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں سمجھتے. ٹھیک, تو یہ جو کام ہے نا, یہ بھی بہت بڑا امر بالمعروف نہیں انل منکر ادا کرنے کا فریضہ ہے اگر آپ یہ کریں. اور اس میں آپ کو 2 اجر ہیں. ایک تو آپ اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں, یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے. سیکنڈلی کیا ہے, آپ سرو کس کو کر رہے ہیں, یتیموں. آپ کو بات سمجھ آئی نا, یعنی ایک تو ہم سرو کرتے ہیں عام لوگوں کو ہم کر رہے ہیں نا, تو وہ تو کوئی الگ سے اجر نہیں ہے نا, کہ جیسے یہاں کوئی کیٹیگری نہیں ہے نا, بس ٹھیک ہے اجر ہے, سب آپ لوگ ہیں, ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کو اجر مل رہا ہے. لیکن جب آپ یتیم کو پڑھا رہے ہیں تو ایک یتیم کا جو یہ ڈیفینیشن انورٹڈ کاماز میں آ رہی ہے نا, آرفن, اس کی وجہ سے 2 اجر آپ پا رہے ہیں, کیونکہ یتیم کو سرو کرنا ایکسٹرا اجر کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو نیکی ہے اس کو آپ ضرور اویل کریں. بہت سارے آپ کو کانٹیکٹ نمبرز اور بہت آپ کو ایسی جگہیں مل جائیں گی. آپ ویکلی چلے جائیں, منتھلی چلے جائیں, منتھلی نہیں جا سکتے چلیں, میں کہتی ہوں سال میں 1 دفعہ چلے جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ اپنا حصہ یتیموں کے لیے ڈال کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کرنے کا کام ہے. آگے دیکھتے ہیں, اسی آیت میں اگلا حکم دیا جا رہا ہے, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. اب اگلا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ عہد کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کا عہد جو تم کسی سے بھی کرتے ہو اس کو پورا کرو. تو اگر ہم تھوڑا سا پہلے اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں یتیموں کے حوالے سے, تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں, یتیموں کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گی عہد کی, کیونکہ ان جنرل تو ہم کرتے ہیں نا وعدے کے بارے میں. پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت اور ذمہ داری جو ہے وہ رشتہ داروں کا کام ہے, اور اگر کوئی گارجین جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ اس وقت تو جذباتی ہو کے, یہ نہیں کہ ماں باپ مر گئے, ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا بیماری میں مر گئے, اس وقت تو جذباتی ہو کے بچے کی ذمہ داری لے لی, اور اس کے بعد کیا ہے اس کو گھر میں ڈانٹ رہے ہیں, بوجھ بن گیا, ان کے اپنے بچے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں, یا اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد فون کر کے اپنی بہن سے کہا کہ اس کو لے جاؤ بھائی, ہم سے نہیں سنبھل رہا, بہت رونا دھونا کرتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایک دفعہ عہد کر لیا ہے تو ہاں وہ یتیم بچہ ہے, اور تمہیں اس کے ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ کوئی پلیجر کا تو باعث نہیں ہوتا نا. ایک بچے کو اگر آپ کے اپنے 3 بچے گھر میں موجود ہیں, 2 بچے 4 بچے جو بھی موجود ہیں, ان میں آپ خاندان کے کسی بچے کو مجبوری کے تحت لا کے رکھ رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ پلیجر کا باعث ہونا, کیونکہ ظاہر نہ آپ کو ان کو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ تو نہیں آپ کام کرانے کے لیے, کوئی بچی ہے تو آپ نے کہا چلو یہ میرے 4 کام کرے گی, تو یہ تو پھر نیت ہی خراب ہو گئی نا. یہی یہاں مراد ہے کہ جب تم نے عہد کیا ہے تو پھر اس کا تم خیال کرو, اس نیت سے نہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کرو کہ پتہ چلا بیچارے سے گھر کا کام کرایا جا رہا ہے یا اور طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, یہ نہ کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں اگر کثرت سے آرفنیجز ہمیں ملے یا اولڈ ہومز ملے, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ معاشرہ بہت بیمار ہے اور ایموشنلی, اور دوسری بات کیا ہے کہ خود غرض معاشرہ ہے. اور یہ ویسٹ میں آپ کو ملے گا, وہاں تو آرفنیجز کی کوئی کمی نہیں, وہاں تو سوال ہی نہیں کہ کوئی بچوں کو لے کے یتیم بچوں کو پالے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ. اچھا اب آپ دیکھیں, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں
تو اسلام میں یتیم خانے بنانا کبھی سے بھی پسندیدہ نہیں تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ہو گئے، تایا ہو گئے، ان سب کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ ولی بنتے تھے. آپ نے ولی کا ورڈ سنا ہوگا نا، نکاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ یتیم بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنے گھروں میں لے آیا کرتے تھے. اسی طرح آپ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں، اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچی یتیم ہوتی ہے اور اگر اس کے اوپر ولی نہ ہو، ولی یہی ہے نا، چچا ہو گئے، تایا ہو گئے، اگر وہ ولی نہیں ہے، اس کا کوئی موجود ہے اور وہ بیچاری کسی آرفنیج میں رہتی ہے یا آرفنیج میں نہیں ہے تو اکیلی رہتی ہے، کوئی اس کو گارجین شپ نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی دو چار بہنیں مل کے رہ رہی ہیں، کوئی اوپر سے گارجین شپ ان کی موجود نہیں. تو ہوتا کیا ہے، ایسی لڑکیوں کی جب ادھر ادھر بڑی مشکل سے شادیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں بعض دفعہ ان کے شوہر ان کے اوپر اسی لیے ظلم کرتے ہیں کہ ان کا پیچھا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ولی کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے نکاح میں اگر ولی موجود نہیں ہے تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. یہاں سے ایک اور بات، حالانکہ کوئی اور ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے، لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، یہ جو کورٹ میرج کہلاتی ہے، یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کورٹ میرج میں ولی نہیں ہوتا. کورٹ میرج میں لڑکا اور لڑکی جاتے ہیں، ایک حکومت کے سامنے ایگریمنٹ کر کے شادی کر لیتے ہیں، بٹ ولی نہیں ہوتا. تو ہمارے اسلام میں ولی کے بغیر نکاح ویلڈ ہے ہی نہیں. تو اب اگر کوئی لڑکی ایسی ہو جس کا کوئی ولی، یعنی مراد یہ نا چچا وغیرہ گارجین شپ نہ لیں، یعنی نکاح تو کروا دیں گے لیکن گارجین شپ نہیں لے رہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو یعنی شوہر ہوتے ہیں وہ بدسلوکی بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان یہ جو دنیا میں ایک سیلفش اپروچ ہماری آ گئی ہے گزارنے کے لیے کہ بس میں اور میرے بچے، نیوکلیئر فیملی کا ٹرینڈ جو ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں ادھر ادھر آنکھیں اپنی کھول کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کون لوگ ہیں جن کو ہماری کسی سروس کی ضرورت ہے. اگر ایون کسی اور کے بھی والدین ہیں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہم جا کے ان کو تھوڑا وقت دے دیں. یعنی ہر طرف ہی کی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو والدین کے حقوق کی بھی بات کی تھی. پھر اسی طرح کوئی یتیم بچے ہیں یا چلیں باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے، بیوہ ہے، ماں ویڈو ہے، اور بچہ تو بہرحال یتیم ہی ہوا نا اگر باپ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ کہ ان کو سرو کر دیں. تو زیادہ نہ ہم لوگ اپنے خاندان میں یہ انکوائری نہ کیا کریں کہ ان کے گھر میں تو فریج بھی موجود ہے، ہاں ہے تو باپ نہیں ہے مگر دیکھو فریج تو ہے نا، پیچھے سے بڑے پیسے چھوڑ کے گئے. یہ ہمارا نا ایک بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کتنا پیسہ وہ بیچارہ چھوڑ گیا ہوگا کہ کب تک چلے گا. تو ایک فریج ہونے سے یا ایک پرانی گاڑی ہونے سے یا ایک آدھ کمرے میں پنکھا اور اے سی لگنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ بڑے کوئی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں یا پیسے اڑا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا بہت بھی ان کو سرو کر دیں گے، مثال کے طور پہ کبھی کپڑے بنا دیے، کبھی ان کو لے کے شاپنگ کرا دی، کبھی ان کی گروسری لا کے دے دی، کبھی ان کو ویسے ہی پیسے چند ان کے ہاتھ میں رکھ دیے، تو یہ سب کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالی یتیم کی نیت کر کے اگر آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ایک اور چیز یہ دیکھی گئی کہ یتیم میں آپ کو پتہ ہے جو بیسکلی ڈیفینیشن آتی ہے اس میں یہ آتا ہے نا کہ ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو بعض دفعہ لوگ اس چیز کی بھی انکوائری کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پیسے دینا چاہ رہے تھے لیکن ان کی تو ماں زندہ ہے اور باپ نہیں ہے خالی، تو یہ یتیم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو زندہ ہے نا، تو جب ایک زندہ ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے ان کو سرو کرنے کی. تو یہ بھی جو چیز ہے نا یہ غلط ہے. اگر کسی بچے کا کوئی ایک خاص طور پہ باپ نہیں تو وہ کمانے والا موجود نہیں ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو اس کو ایموشنل نیڈ ہے، آپ اس کو گھر میں لا کے ایسے بچے کو اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کرا سکتے ہیں، گھما پھرا سکتے ہیں، جو کہ ایک ماں سرو کرتی ہے نا. باپ تو اپنے نوکری میں لگا رہتا ہے. تو بہت مطلب دے آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو کہ اگر آپ کرنے والے بنے تو بہت سارے آپشنس موجود ہیں. تو یہ بھی کبھی نہیں اس ڈیفینیشن کو یتیم کے ضمن میں لایا کریں کہ ایک موجود ہے یعنی فادر یا مدر کی طرف سے ایک موجود ہے تو بھی یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ غلط سوچ ہے. بہرحال وہ بچہ یتیم ہے، کوئی بھی ایک اس سے چھن گیا تو اس کی ایک آدھی دنیا تو یعنی آپ سمجھے نا ختم ہو گئی. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی عہد ہے وہ اس کو ہم پورا کریں. اب یہ تو میں نے پہلا کانسیپٹ تو آپ کو میں نے یتیموں کے حوالے سے عہد کا بتایا. اب ہم ایک ان جنرل بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم عہد کرتے ہیں، عہد کیا ہوتا ہے؟ پرومس، وعدہ. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ہم عہد کی کیٹیگری یا وعدے کی کیٹیگری کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اگر ہم کسی طاقتور سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے، ہم ڈرتے ہیں اس سے. اور اگر کسی کمزور کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں
تو ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہد مرضی ہے تو پورا کر لیں گے، اور نہیں بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مراد میں آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپل سے کہ اگر آپ نے اپنے باس سے کوئی وعدہ کیا کہ میں اس سیٹرڈے کو اوور ٹائم کروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کو سیلری بھی ملے گی، اور آپ کو معلوم ہے کس شخص سے آپ عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، جو کہ آپ کا باس ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے، آپ کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے، آپ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کریں گے، بیکاز آپ کو پتا ہے تو اوور ٹائم آپ کو مل رہا ہے، دوسرا آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا امپریشن باس سے کے اوپر سے خراب ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا، ایک طرف آپ عہد ایک کرتے ہیں اپنے بچے سے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جلدی سے ہوم ورک کمپلیٹ کر لو، پھر میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گی یا تمہیں کوئی پلے لینڈ لے کے جاؤں گی کسی جگہ پہ، تو ہوم ورک تم اپنا پورا کر لینا. اب اس بچے نے آپ کے وعدے کے اوپر اپنا ہوم ورک پورا کر لیا، 7 بجے سے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے. آپ کی نیت لے جانے کی تھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے. آپ سمجھ گئے نا، آپ کی نظر میں وہ کمزور بینگ ہے. اس کی بنا پہ آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا وعدہ کیا ہوتا ہے، بس میرا تو کام نکل گیا نا، اب میں اس کو لے کے جاؤں پارک یا وہاں پہ سندھ باد لے کے جاؤں نہیں لے جاؤں، یہ میرے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے، میرا بچہ ہے نا، کیا مسئلہ ہے. تو جب اس نے آپ کے ساتھ ضد کی جانے کی، تو یا تو ماں انہیں ڈانٹ دیا یا ایک تھپڑ لگا دیا، اور الٹا اس کو کیا کہا، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، تم بہت مس بہیو کرنے لگے ہو، آج تو میں نہیں لے جاؤں گی، میں نے کہا تھا ہاں میں لے جاؤں گی، لیکن آج تو نہیں لے جاؤں گی، دیکھوں گی جب ٹائم ہوگا لے جاؤں گی. تو یہ جو چیز ہے آپ یاد رکھیں کہ بچے کے ساتھ بھی جو عہد کر کے توڑا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا. لیکن ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، بچے سے کیا ہوتا ہے، یہی ہے نا کمزور. تو ہم نے اپنی نا کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آپ کی میڈ ہے، آپ نے اپنی میڈ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں پیسے مانگ رہی ہے، آپ نے کہا کہ ابھی میں تمہیں نہیں دے سکتی، اور مہینے کی 4 تاریخ آئے گی، جب ایک ڈیٹ آپ نے مثال کے طور پہ طے کی کہ 4 تاریخ کو میں تمہیں پیسے دوں گی. اب اس نے اپنی ضروریات کو آپ کی وجہ سے ڈیلے کیا، اور آپ ویٹ کیا کہ 4 تاریخ کو آپ پیسے دیں گے. جب پیسے دینے کا وقت آیا تو آپ کا پارا چڑھ گیا، کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف تھا، کچھ اپنی ٹینشنز تھیں دماغ پہ، تو آپ نے کہا میں تو نہیں دوں گی تمہیں. اس نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا باجی کہ آپ 4 تاریخ کو دیں گی، تو آپ نے کیا ہوگا وعدہ، میں تو نہیں دوں گی اس 4 تاریخ کو، میری مرضی نہیں دیتی، میں نے تمہارا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا انداز بات کرنے کا. تو اب یہ جو عہد آپ نے کر کے توڑا ہے، اور صرف اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انا کی وجہ سے، تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عہد کا یا وعدے کا تعلق جو ہے نا، وہ کسی کی پرسنالٹی، امیری، غریبی، ان چیزوں سے نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے عہد کریں. ہاں یہ میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں عہد آپ پورا کر سکتے ہیں، فلاں آپ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں، سوچ سمجھ کے عہد کریں. پہلے سوچ لیں، پہلے غور کر لیں کہ بھئی میں اس قابل ہوں کہ میں اس عہد کو پورا کر سکتی ہوں، تب تو کر لیں، ورنہ پھر عہد نہ کریں. جیسے بچے کی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پارک نہیں لے جا سکتی، تو پھر مت اسے دینا وہ ٹافی والی چیز، مت اسے ٹافی پکڑائیں کہ میں تمہیں آج ضرور لے کے جاؤں گی، تم ہوم ورک کر لو. پھر آپ اسے کہیں بیٹا ہوم ورک کر لو، بس ختم. یا آپ کی میڈ ہے، اگر آپ پیسے نہیں دے سکتی تو اس سے کھل کے بات کر لیں. پھر 4 تاریخ کا اس کو کیوں آپ نے ایک وہ دیا نا، غلط سوچ کیوں دی اس کو. تو یہ ہاں میں آپ سے کہوں گی کہ کمٹمنٹ کرتے ہوئے انسان سوچ لے. جیسے میں مثال آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو اسلامی ادارے خاص طور پہ ہوتے ہیں تو ان کو جوائن کرتے ہیں کورسز، قرآن کے کورسز کرنے کے بعد، اس کے بعد 2 دن کام کمٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس پورے کورس میں کام کریں گے. جیسے کورس ہوتا ہے 18 مہینے کا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال، 3 سال، کہتے ہیں ہم پورے یعنی کورس میں ہم آپ کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بیچ میں سے فار دے پرسنل ریزن یا ویسے ہی بہت مشکل لگا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یا مشکل لگا یا کچھ بھی ریزن ہو گیا. تو ایسے میں پھر آپ سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کریں. جب کہیں آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو سوچ لیں کہ بھئی آپ کو گھر میں سے اجازت مل گئی ہے، یہ والی ٹائمنگز ہیں، ان میں آپ نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. تو مراد یہ ہے کہ وعدوں کو سیریس لیں. وعدے ایسی نہیں چیز ہے کہ کر لیے آگے دیکھا جائے گا. یہاں کیا ہمیں قرآن کی طرف سے ہمیں حکم یہ پتہ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. دوسری بات تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اب مثال کے طور پہ آپ سے وعدہ خلافی ہو گئی، اب حل دیکھنا ہے نا، بچوں سے ہو گئی، کبھی آپ نے میٹ کے ساتھ کر لی. زیادہ تر کمزور لوگوں میں ہوگی یہ بات، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو اسٹرانگ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا یہ معاملہ، کمزوروں کے ساتھ ہی زیادہ تر ہوگا. حل اس کا یہ ہے کہ بچوں سے بھی آپ سوری کر لیں، میٹ سے بھی آپ سوری کریں.
اگر آپ کو اپنی تلافی کرنی ہے. کیونکہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خالی سوری کہنے سے وعدے کا معاملہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ حقوق العباد. تو یہاں معاملہ تھوڑا سیریس ہے. تو بچے سے اگر وعدہ آپ نے نہیں نبھایا، کبھی آپ کو پرانی بات یاد ہے کہ آپ کبھی اپنے فلاں بچے سے وعدہ نہیں نبھاتے تھے اور اب وہ بڑا ہو چکا، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، تو آپ اس سے ان جنرل معافی مانگ لیں کہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا اس کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی آپ کو ایک چھوٹا ہونا پڑے اللہ کے لیے، کوئی بات نہیں. ایک تو یہ اس کا حل ہے. دوسری بات یہ کہ آگے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وعدوں کی کچھ اقسام ہیں ان کے علاوہ. یعنی ابھی تو ہم نے جنرل بات کی نا. سب سے بڑا جو وعدہ ہے وہ اللہ اور بندوں کے درمیان وعدہ ہے، جو کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں آپ کے علاوہ. تو اس میں شرک کا بھی رد ہے، اس میں دنیا میں اور جو انسان موجود ہیں جن کی رضا کے لیے بعض دفعہ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، آپ سب سے بڑے ہیں. اگر کوئی بھی بات میرے سامنے کچھ انسانوں کی آئے گی اور آپ کی آئے گی تو پیروی تو میں آپ کی بات کی کروں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی میری نظر میں بہت بڑا ہے، بہت وہ ایک رسول ہے. تو جو کچھ وہ بات ہمیں بتا کے گئے تو اس کی پیروی بھی مجھ پہ فرض بنتی ہے. تو پہلا کانٹریکٹ تو یہ ہو گیا جو آپ ہم سب کر چکے ہیں کلمہ پڑھ کے نا. اور ایک اور عہد کون سا ہے؟ عہد الست، جو کہ سورہ اعراف میں بہت دفعہ میں اس کا تذکرہ کر چکی کہ جو ہماری روحوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قولوا بل شہدنا، ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. ایک عہد یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ آفیشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کچھ سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کچھ مورل ہوتے ہیں، کچھ لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ گھر کسی کا بائی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، لین دین ہو رہی ہے، ان سب میں بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ نکاح جو ہے ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک ویسے تو دیکھا جائے ایک وعدہ ہے، لیکن لیگل کانٹریکٹ بھی ہے جب اس کے پیپرز بنتے ہیں. تو نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، اس کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے ہمیں. پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھیں کہ جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. یعنی صرف ہم چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس میں نہیں بندھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک کنٹری بھی دوسرے کنٹری سے کانٹریکٹ کرتی ہے. تو جتنا ان تمام چیزوں کا عہد کا پاس رکھا جائے گا اتنی پرامن اور اتنا اچھا ایک معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ سے وعدہ توڑتا ہے تو آپ مجھے بتائیے سب سے پہلی چیز اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا چیز ہے جو سامنے آتی ہے وعدہ توڑنے کے نتیجے میں؟ ٹرسٹ خراب ہوتا ہے، بالکل. تعلقات خراب ہوتے ہیں، بالکل. اعتماد ٹوٹتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، ڈپریسڈ ہوتا ہے انسان، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. جی نقصان بھی ہوتا ہے بہت. سب سے بڑی جو چیز ہے نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی مال دینے کا وعدہ کیا اور اس کی شپمنٹ ہے امریکہ میں جانے کے لیے، وہاں پہ بھی اس کو ڈیٹ دی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے باہر تو پینلٹی پڑ جاتی ہے. اگر یہاں پر آپ نے اس سے وعدہ پورا کر کے اس کو ٹائم پر مال نہیں دیا تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پینلٹی پڑے گی. تو نقصان تو اس نے اٹھایا نا. تو نقصان بھی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے انسانوں کو. تو اس لیے جو ہے جب ہم عہد کو پابندی جب رکھتے ہیں تو تعلقات اچھے ہوتے ہیں. ہمیشہ تعلقات جو ہے وہ بہتری ان میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ لوگوں میں بلٹ اپ ہوتا ہے. آپ کے بارے میں آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ اس کو نبھا کرے گی. اسی لیے بعض دفعہ لوگ آپ جیسے کوئی چیز کا کمٹ نہیں کر پاتے تو اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمٹمنٹ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پورا ادا نہ کر سکیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہیں درس کرنا ہے، میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، اور آپ کی کچھ نجی ایسی کوئی بیماری آپ کے اپنے گھر والوں میں کسی میں، یا کوئی ایسا کوئی سیریس مسئلہ، جیسے کہ انسان کے اوپر آزمائشیں مختلف آتی رہتی ہیں نا. کیا پتا کوئی بچے کا کوئی ایشو چل رہا ہو، کوئی بیٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، سسرال والوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، اس طرح کا کوئی آپ کے اوپر اتنی بڑی سٹریس ہے اور وہ بات کرنے آنے والے ہیں، کچھ اور مسئلہ ہے اور آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ بھئی ریزن کیا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے کہ بھئی میں ان کو بلا رہی ہوں، ایک اچھے کام کے لیے بلا رہی ہوں، لیکن یہ آ نہیں رہی ہیں. لیکن اس وقت انسان یہ زیادہ دیکھ لے کہ کیا میں اپنا کمٹمنٹ پورا کر سکوں گی. نہ کر سکی تو وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کمٹ نہ کرے کہ بھئی میری گھریلو کچھ مجبوریاں ایسی ہیں. یہ بہتر ہے، یہ آپشن از مچ بیٹر. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ جو ہے وہ بھی ایک
پوسٹ جو ہے وہ بھی ایک وعدہ ہے. اسی سے بات آگے میں آپ کو بڑھا کے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب کہیں انسان کوئی جاب کرے, چاہے وہ ٹیچر کی جاب کرے, چاہے وہ کہیں درس دینے کی ایک کام کر رہا ہے, چلیں کوئی اس کے پیسے نہیں لے رہا ہے لیکن ایک کام تو ہے نا درس دینے کا, اسی طرح سے کہیں ٹیچنگ کا کر رہا ہے, کہیں لائر ہے, کہیں ہر جگہ پہ انسان مختلف جابس میں بندھا ہوا ہے. تو ایسے میں بھی آپ ایسی جگہ جاب کریں یا ایسی جگہ کمٹمنٹ کریں جہاں آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں. ایک ٹیچر کا کیا امپریشن پڑے گا اگر 4 دن آ رہی ہے اور 2 دن چھٹی کر رہی ہے, یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ ویسے ہی اسکول والے ہٹا دیں گے اس کو نا, اور بچوں بھی نگلیکٹ ہوں گے, اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ اس کے گھریلو مجبوریاں یا اس کے گھریلو مسائل اس کو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ کرے, ابھی نہیں کر سکتی وہ. تو اٹس مچ بیٹر کہ اس کے اندر ٹیلنٹ آلدو بہت موجود ہے, لیکن کیونکہ وہ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتی تو صرف یہ سوچ کے بھی ہمیں بہت سے کام دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, میرا ٹیلنٹ اتنا میرے اندر موجود ہے کہ مجھے تو ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, روز مجھے نکل جانا چاہیے, بیکاز میرے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. جیسے مثال کے طور پہ ایک سٹیج پر اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں جو درس اور تدریس کا کام کرنے لگتے ہیں, جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ وہ قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھول کے اور بس کوئی بھی آیت ایک سامنے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ درس دیتے رہتے ہیں. تو ان کو کیا ہوتا ہے, ان کو نہ تیاری کرنی پڑتی ہے, نہ ان کو کوئی وقت لگانا پڑتا ہے, مطلب ان کے لیے اٹس جسٹ پیس آف کیک ہوتا ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جیسے وہ اٹھے باتیں کرتے کرتے گئے درس سے کے آ گئے. ایسا میں نے خود اپنی ٹیچرز کو اس طرح دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی ان کو جانا ہوتا تھا تو میں نے ان کا اگر دن میں بھی روٹین دیکھا تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی رجسٹر یا کوئی چیز اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ایسا ہو جاتا ہے نا. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک ٹیلنٹ دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صبح بھی گھر میں نہیں ہے, درس پہ نکلی ہوئی ہیں, رات کو بھی نکلی ہوئی ہیں, اور گھر میں کوئی ماں بیمار ہے یا ہسبینڈ بیمار ہے اور بچے بیمار ہیں, تو یہ آؤٹ آف بیلنس اپروچ ہو گئی. پھر کیا ہوگا, جب اس طرح سے انسان نکلے گا نا تو کوئی نہ کوئی نگلیکٹ ہوگا, نگلیجنس ہوگی, اور پھر الزام کس پہ آئے گا, دین پہ آئے گا. دین پہ کیا الزام آئے گا کہ بھئی یہ تو گھر پہ تو توجہ دیتی نہیں, ہر وقت باہر نکلی رہتی, یعنی باہر والوں کی فکر ہے, گھر والوں کی ان کو فکر نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا بیلنس رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ٹیچنگ کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے. بچے چھوٹے ہیں, اگر اتنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو ویٹ کرے, بچے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو یقیناً آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. کیونکہ پھر جب وعدے جب نبھائے نہیں جاتے اور جذباتی ہو کے کمٹمنٹس کر لیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی کافی پھر اچھا نہیں نکلتا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ادا نہیں کرتے. یہ بھی بدعہدی کے اندر یہ بات آتی ہے. بہت ہی یہ غلط اپروچ ہوتی ہے کہ جس وقت قرض لیا جا رہا ہوتا ہے تو اتنے وعدے کرتے ہیں, اتنا زیادہ اس کے اوپر پکا یعنی اظہار کرتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم اگلے مہینے آپ کو قرضہ لوٹا دیں گے, لیکن اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ سال گزر جاتا ہے, لوگ کہتے ہوئے شرمانے لگتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پیسے ادا کر دیں, لیکن وہ پھر ادا نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے بدعہدی کے اندر آتی ہیں, جن سب کا جواب ہمیں دینا ہوگا. ایک اور ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور اسلام نے کیا تعلیم ہمیں دی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مکے میں کہا کہ آپ ایک جگہ انتظار کیجئے, میں ابھی آتا ہوں, اور وہ جا کے گھر میں بھول گیا. 3 دن کے بعد جب وہ اس مقام پر آیا اور اسے یاد آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے. اتنا زیادہ یعنی آپ نے وعدے کی پابندی ہمیشہ رکھی. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ بہترین فوج کے سپہ سالار تھے, کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے ایک دفعہ ایک علاقہ فتح کیا. ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت انہوں نے جنگیں لڑی تھی. تو وہاں پہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا. جزیہ کیا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے ایک رقم لی جاتی ہے کہ ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے. آج کے زمن میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیکس سمجھے آپ ہے. اچھا, اب کسی وجہ سے ان کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا, ایک موقع یعنی ایسا آیا کہ ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. تو انہوں نے تمام وہاں پہ لوگوں کو بلایا, اس قوم کے لوگوں کو, اور کہا کہ ہم نے تم سے یہ جزیہ لیا تھا اتنے اور اتنے وقت کا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, لیکن اس سے تھوڑا پہلے ہمیں یہ جگہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے جس کی بنا پر تم نے جو پیسے ہمیں دیے تھے تو یہ وہ پیسے ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں واپس. یعنی جتنے دن ہم نے حفاظت کی تھی بس اتنے دن کا ہم تمہارا خرچہ لے لیا ہے ہم نے, باقی ہم نہیں لیں گے. تو اس حد تک ہمیں مثالیں ملیں گی. اگر اسلام سے آپ ہسٹری سے نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پرٹیکولر لوگ تھے. اور اس لحاظ سے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, یہاں تو کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے.
کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آ جاتی ہے اور جو ووٹ لینے سے پہلے انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں ان میں سے مشکل سے ہی کوئی ایک بھی پورا ہوا ہوتا ہے. عام طور پہ یعنی اگر پارلیمنٹ میں بھی آپ یعنی وزیروں کو بھی دیکھ لیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو بھی دیکھ لیں اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو دیکھ لیں, جن کو جہاں بھی آپ ہاتھ رکھیں گے آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو ووٹ دیتے وقت انہوں نے تقریریں کی ہوتی ہیں اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں شاذ و نادر ہی پورے کیے جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, لوگوں کو پولیٹکس میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, منسٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لیڈرز بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, کیونکہ بڑا گلیمر ہے اس میں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے فلم انڈسٹری ہے. میں کوئی آپ کو کوئی یعنی برائی کی اس سے نہیں کہہ رہی, میرا مطلب میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, فرق ہے, چلیں بہتر ہے بہت, لیکن جیسے فلم انڈسٹری میں ایک چارم ہے نا کہ ہر ایک آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ مشہور ہیں, آپ کا نام آ رہا ہے ٹی وی پہ, اسی طرح سے یہ بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو نام اور فیم اور شہرت بہت ملتی ہے جس کی بنا پر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ آیت پڑھ لیں تو ان کو یہ اندازہ ہو کہ جو ایک ایک چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے وعدے وہ کرتے ہیں اور صرف ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی, تو ان تمام چیزوں کا ان کو بڑا سخت قسم کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جتنی ذمہ داری کم ہے اتنا سوال کم ہے. تو اگر کسی کی کوئی پولیٹیکل لیول پر اس کی کوئی پوسٹ نہیں ہے تو اس کی پوچھ بھی اتنی نہیں ہے نا. لیکن جو کوئی منسٹر بن گیا یا آپ اس سے بڑھ کر سمجھیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, تو ان کی تو اتنی بھاری ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے اسلامی لحاظ سے تو آپ یقین کریں کہ لوگ پیچھے بھاگیں کہ ہمیں تو یہ پوسٹ چاہیے ہی نہیں ہے, کہ جس کے لیے تو ایک ایک منٹ پہ ایک ایک دن پہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے اور ہماری پکڑ ہو رہی. لیکن آپ دیکھیں لوگ اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں, صرف اور صرف اپنے نام نمود اور پیسہ بنانے کے لیے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ اور بس پھر تو نسلیں عیش کریں گے. یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نا. یا گورنمنٹ کی جو جابز ہوتی ہیں تو ان میں آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کی جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں, کون سے ایسے محکموں میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں اوپر کی آمدنی ہو. تو کہتے ہیں بڑی اچھی نوکری ملی ہوئی ہے اوپر کی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی جو اپنی پے ہے وہ تو 5, 6, 7, 8 ہزار ہے, لیکن اوپر کی آمدنی ملا کے 25,000 ہو جاتے ہیں. عام طور پہ لوگ رشتوں کے بعد یہ بات بتاتے ہیں, اور جب رشتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بس بہت اچھا یعنی حساب ہے آپ کا اور بہت اچھا پیسہ کما رہا ہے لڑکا. عام طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اوپر کے پیسے ملا کے اتنے بن جاتے ہیں اس کے. یعنی یہ عام بات ہے, کوئی معیوب بات نہیں. تو بات یہی نا, قرآن سے دوری اتنی ہے, پکڑ کا کوئی احساس ہی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نہیں ہے, کوئی ڈر و خوف ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کوئی غلط بات ہے, رشوت لینا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بنا پہ انسان اپنے آپ کو صرف کل کی پکڑ کے بارے میں تیار سمجھے. اچھا آگے